تیسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ فَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الحج کی آیت ہے، آیت نمبر 54 یا کریمہ۔ اس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ جان لے وہ لوگ جن کو علم ملا کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے اور وہ اس پر ایمان لائیں، اور جب وہ جائیں اور ان کے دل، اس کے لیے جو ان کے دل ہے، جو بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ پر چلانے والا ہے، یعنی کہ ایمان لائیں جو ان کے پاس علم آیا ہے وہ قرآن، اور ان کے دل بھی اس کی تصدیق کریں، دل بھی اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں، دل بھی ایمان لے کے آئیں۔ اور دل کا ایمان لانا کیا ہے کہ دل کے اوپر اس طبیعت کا اثر ہو، اس طبیعت کا اثر ہو۔ آج دیکھ لو ہم لوگ قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں، ساری بہنیں پڑھتی ہیں اپنے گھروں کے اندر، ہم قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، ہم قرآن مجید سنتے بھی ہیں، لیکن آپ ذرا خود دیکھیں قرآن مجید پڑھ کے طبیعت بدلتی؟ کوئی اثر ہوتا طبیعت کے اوپر؟ ایک تو وجہ کیا کہ اس کو ہم سمجھتے نہیں اس کو، اور دوسرا ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں تو وہ طبیعت کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو اس کے اوپر پھر اثر نہیں کرتی، کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ آپ ذرا قرآن مجید میں غور کریں، قرآن سے قرآن کی پھر ہم تفسیر کر لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو پہلی ہجرت کا حکم دیا، وہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی، اور حبشہ کے لوگ جو اس وقت جب ہجرت کا حکم دیا تھا تو وہ عیسائی تھے، اس وقت عیسائیوں کا ملک تھا۔ نجاشی اسحما جو تھا، اسما نجاشی، اس کے پاس بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے بھیجا تھا کہ وہ عادل حکمران تھا تو عیسائی، لیکن عادل حکمران تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پاس بھیجا اور بار بھیجا تو کفار مکہ نے فوراً ہی اس کے بعد پیچھے عمرو بن العاص ان کا ایک وفد بھی ساتھ بھیج دیا کہ ان مسلمانوں کو وہ جو نجاشی ہے وہ واپس لوٹا دے، ہمیں واپس لوٹا دے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ وفد جو نا حضور کا وہاں پہنچا، اور یہ پیچھے کفار مکہ کا بھی وفد پہنچ گیا، انہوں نے جا کے نجاشی کو کہا کہ یہ ہمارے ملک کے کچھ ایسے جو مفرور قسم کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے وہاں سے، مفرور ہو کے آئے ہوئے لوگ، وہاں سے ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اب نجاشی تھا، اہل کتاب تھا، عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، اس نے کہا کہ بتائیں مجھے ان کی بات بتائیں، کیا بات ہے۔ اس نے اب ان کا نقطہ نظر بھی سنا، ان کا نقطہ نظر بھی سنا۔ جب نقطہ نظر سنا، اب نقطہ نظر ذرا غور کیجئے گا میری بہنوں، کون سا دل تھا اس کے دل کے اندر، اس کے جسم کے اندر کون سا دل تھا؟ اہل کتاب تھا، دل کون سا تھا؟ اس نے ان کی بھی بات سنی، مسلمانوں کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہیں، بتائیں آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ مسلمانوں میں حضرت جعفر تیار کھڑے ہو گئے اور سورہ مریم پڑھی۔ سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، حضرت مریم کا ذکر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ جب وہ ذکر کو سنا تو عیسائی کی آنکھوں میں اسحما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گیا۔ اور جب اس قرآن کی آیت کو سورہ مریم کو سنا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا ذکر تھا، جب اس کو سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گیا۔ اور جب رویا دل کے اوپر اثر ہوا، اور اس نے جو کفار مکہ کا وفد آیا تھا اس وفد کو واپس بھیج دیا۔ اب یہ نجاشی کو دیکھیں کہ اہل کتاب تھا، اس نے قرآن تو نہیں، پہلے اس نے زبور انجیل ہی سنی تھی نا، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کے جو نہ ماننے والے تھے ان کے امتی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو جیسے ہی سنا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سورہ مریم سنی، ہم روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں،
ہم روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں. قرآن مجید کی وہ آیات ہمارے دلوں کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں اثر کرتی ہمارے دلوں کے اوپر؟ وجہ کیا ہے کہ دل سخت ہو رہے ہیں، دل سخت ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے علامہ اقبال جب قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے قرآن مجید کو پڑھ کے، اتنا روتے تھے. دل کون سا تھا جسم کے اندر؟ خوف خدا والا دل. آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ دلوں کو بدلنے والا قرآن ہے، یہ دلوں کے اندر نورانیت پیدا کرنے والا قرآن ہے. جس کا دل نرم ہو گیا، جس کا دل نور والا ہو گیا، پورا جسم نور والا ہو گیا، پورا جسم نور والا ہو گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جو علماء جو سارا دن قرآن مجید کی ریسرچ کے اندر رہتے ہیں ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے چہرے روشن ہیں. بڑھاپا بھی ہے لیکن بڑھاپے کے اثرات چہرے کے اوپر پھر بھی شباب ہے، چہروں میں شباب ہے ان کے چہروں کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دل جو ہے نا اللہ کے ذاکر ہیں، دل اللہ کے جنت خوف سے ڈرنے والے دل ہیں، جسم کے اندر اللہ کا خوف ہے. اسی وجہ سے وہ نورانیت چہروں کے اوپر بھی ہے. میری بہنوں، بات یہ ہے کہ وہ نجاشی اس نے ایک صورت کو سنا اور سن کے اس کا دل اتنا وہ رویا. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب اس نے سنا اس قرآن کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اترا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگ گیا، رونے لگ گیا. آج دیکھو 7 لاکھ حدیث پاک کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم حدیث بھی سنتے ہیں، 30 پاروں کا قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور اس قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن دل پھر بھی لرزتے نہیں، دل پھر بھی لرزتے نہیں. اتنے احکامات موجود ہیں، دل پھر بھی لرزتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہو رہے. ان دلوں کی نرمی کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے قرآن کے اندر. جتنا زیادہ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے گا اور سمجھ کے پڑھا جائے گا، اور قرآن مجید کو بھی سمجھ کے پڑھا جائے اور ایسے لوگوں سے علم لیا جائے قرآن مجید کا جو قرآن مجید جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والے، ایسے لوگوں سے علم بھی نہ لیا جائے جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والے. یہ بھی یاد رکھیے گا بات. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ کہا، اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو ڈرنے والے. ڈرنے والے ہدایت اسی کو قرآن مجید دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتے نہیں اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو کچھ مرضی کر لے اس کو ہدایت نہیں دیتا. ارشاد فرمائے یہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا گئے، ویضل بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. مگر کیا؟ جنہوں نے قرآن پڑھا حضور کی محبت میں، اللہ رب العالمین کے اور حضور کی محبت، کیونکہ حضور کے قلب پہ جو اترا، قلب پہ جو قرآن اترا، اور یہ اس قلب کی برکت ہے کہ امت مسلمہ کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہے. اس قلب اطہر کی برکت ہے کہ آج وہ طہارت ہمارے قلبوں پر ہے، اور ہم تھوڑا بہت جو ڈر رہے ہیں اسی قلب کی برکت ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ذکر کو قلب پہ اتارا جائے، قلب پہ اتارا جائے، اور روزانہ اپنے قلب کا محاسبہ کیا جائے کہ ہمارا قلب آج کا دن ہمارا قلب کون سا تھا. کیا ڈرنے والا قلب ہے؟ قلب ہمارا ڈرنے والا ہے، رضا والا ہے؟ کون سا قلب ہے ہمارے دل کے اندر؟ کون سا قلب ہے ہمارے دل کے اندر؟ تو اللہ جسم کے اندر ہمارے کون سا قلب ہے؟ بس اس بات کا ہر روز محاسبہ کرو، ہر روز محاسبہ کرو اپنے دل کا، کہ جس بندے نے اپنے دل کا محاسبہ اپنے آپ کا کر لیا وہی فلاح پا گیا، وہی کامیابی پا گیا. اس کا دل ہی نورانیت والا ہے، وہی دنیا میں کامیابی والا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک کہیں گے کہ آ جاؤ میرے بندے، یوم لا ینفع مال و بنون، آج تمہارا مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. یہ جو چھوڑ کے آئے نا پیچھے اولادیں ایسی چھوڑ کے آئے، وہ جو سخت دلوں والی ہیں، جو دنیا کے اندر ہی اٹی رہ گئی، وہ آج کام نہیں آئیں گی.
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر سلامتی والی اولادیں اور سلامتی والے دل والے آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور جو پیچھے سلامتی والی اولادیں چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی میرے ساتھ لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، آج میں قدر کروں گا تمہاری اور تمہاری ان اولادوں کی کہ جو میرے سے ڈرنے والے، میری محبت رکھنے والے، میرے سے میرا خوف رکھنے والے آ جاؤ آج میرے حضور۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دنیا میں بھی اس کا اعزاز و اکرام کروں گا، اس جہاں میں بھی اس کا اعزاز و اکرام کروں گا۔ بس بات یہ ہے ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے جسم کے اندر کون سا دل ہے، کون سا دل ہے، کیا دوسروں کی محبت، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی والا دل ہے، جو نہ اور ڈرنے والا دل ہے، خوف الہی رکھنے والا دل ہے، معاملات کو نبھانے والا دل ہے، صلہ رحمی کرنے والا دل ہے، قطع رحمی والا تو نہیں؟ اگر تو ایسا ہے تو ارشاد فرمایا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیابی پا گیا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ ایک دس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا، پڑھنا، سمجھنا اور سننا اور میرا بیان کرنا، ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ کریم توفیق عطا فرما، اور حق سچ کی ہم سب کو جو نہ پر عمل، جو نہ بیان کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ۔